نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم وإن الله تعالى يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب وإنه لا يعطي الإيمان إلا من يحب أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ سے ہمیں پیدا فرمایا اور اپنی حکمت کاملہ سے ہمیں محض اپنے فضل اور کرم کے ساتھ بغیر کسی استحقاق کے بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم ہرگز نہیں گن سکتے اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ کی نعمتیں استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے اور اپنی زندگی کے آخری لمحے تک اللہ کی نعمتوں سے مستفید ہو رہا ہوتا ہے اس لیے کسی اللہ والے نے فرمایا کہ اگر بچہ پیدا ہوتے ہی اللہ کے سامنے سجدے میں گر جائے اور اپنی پوری زندگی ایک سجدے کی حالت میں گزار دے پھر بھی اللہ کی نعمتوں کا حق ادا نہیں ہو سکتا اللہ کی نعمتیں بے شمار لیکن کچھ نعمتیں ایسی ہوتی ہیں جو بے مثل اور بے مثال ہوتی ہیں ان کا کوئی بدل کوئی نعم البدل نہیں ہوتا ان میں سے ایک بہت بڑی نعمت ایمان کی دولت ہے اللہ رب العزت نے اس پرفتن دور میں مادیت پرستی کے زمانے میں ہمیں ایمان کی دولت نصیب فرمائی ہے یہ اللہ کا ہم پر فضل عظیم ہے معزز سامعین ایمان ہمیں اپنے گھر میں ملا ہے اور اس ایمان کے حصول کے لیے ہمیں اللہ کو درخواست نہیں دینی پڑی ہمیں کوئی سفر نہیں کرنا پڑا کوئی قیمت ادا نہیں کرنی پڑی چونکہ یہ نعمت ہمیں مفت میں ملی ہے اپنے گھر میں ملی ہے اس لیے ہمیں اس کی قدر و قیمت کا احساس نہیں ہے اگر ہم نے ایمان کی قدر و قیمت معلوم کرنی ہے تو آج سے 14 صدیاں پیچھے جانا پڑے گا حضرت بلال سے پوچھنا ہوگا کہ بلال آپ بتائیں کہ یہ ایمان کتنا قیمتی ہے وہ صحیح بتا سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے ایمان کی بھاری قیمت چکائی تھی حضرت سمیہ سے پوچھنا ہوگا سمیہ آپ بتائیں یہ ایمان کتنا قیمتی ہے وہ صحیح بتا سکتی ہیں کیونکہ انہوں نے ایمان کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا تھا معزز سامعین ایمان وہ نعمت ہے جو مال پیسے کے ذریعے حاصل نہیں کی جا سکتی حسب نسب کی بدولت بھی کسی کو نہیں مل سکتا ذہانت اور قابلیت کے زور پر بھی اس کو حاصل نہیں کیا جا سکتا یہ صرف اور صرف عطیہ خداوندی ہے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کا سینہ ایمان کی نور سے منور فرما دیتا ہے آپ اندازہ لگائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شہر مکہ مکرمہ میں رہنے والے آپ علیہ السلام کے چہرہ انور کا بارہا دیدار کرنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے بارہا
دین کی دعوت براہ راست سننے والے ابو جہل اور ابو لہب اور عتبہ اور شیبہ ایمان سے محروم چلے گئے۔ 14 صدیوں کا طویل عرصہ گزرنے کے باوجود آج بھی ہم تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہنچتی ہیں، ہم آنکھیں بند کر کے ان تعلیمات پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ اللہ کا ہم پر احسان عظیم ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ مادیت پرستی کا دور ہے، سائنسی ترقی کا زمانہ ہے۔ دنیا والے کہتے ہیں، یہ جو اپنے آپ کو عقل مند کہتے ہیں، جبکہ میں ان کو عقل زدہ کہتا ہوں، یہ عقل مند یا عقل زدہ کہتے ہیں کہ ہم اس وقت تک کوئی حقیقت تسلیم نہیں کرتے جب تک کہ سائنس اس کو تسلیم نہ کرے، جب تک کہ جدید علوم اس کی تصدیق نہ کریں، اس وقت تک ہم کوئی نظریہ نہیں مانتے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، میرا یہ ایمان یہ سائنسی تحقیقات کی روشنی میں نہیں ہے، یہ جدید علوم کی تصدیقات کی روشنی میں نہیں ہے۔ جب بھی مجھ تک اللہ اور رسول کا کوئی حکم پہنچتا ہے، میں سائنس سے نہیں پوچھتا سائنس تو بتا یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے، جدید علوم تم بتاؤ کہ یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے، نہیں۔ جو ہی اللہ اور رسول کا حکم پہنچتا ہے، میرا سر عاجزی کے ساتھ جھک جاتا ہے، بغیر سوچے سمجھے اپنے محبوب کے حکم پہ لبیک کہتا ہوں۔ یہ میرے اللہ کا مجھ پہ فضل اور کرم ہے۔ معزز سامعین، ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، بظاہر یہ مختصر کلمہ ہے۔ اس مختصر کلمے میں بندہ پوری دنیا کے معبودان باطلہ سے ہٹ کٹ کے بیزاری کا اظہار کرتا ہے، صرف اور صرف ایک اللہ کی عبودیت کا اقرار کرتا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، میری یہ پیشانی یہ کسی بت کے سامنے زمین پہ نہیں ٹکتی، یہ قبر کے سامنے زمین پہ نہیں ٹکتی، کسی درخت کسی جانور کے سامنے زمین پہ نہیں ٹکتی۔ میرے اللہ نے مجھ پہ فضل فرمایا ہے کہ میری یہ پیشانی اپنے در کے علاوہ کسی اور در پہ نہیں ٹکنے دی۔ یہ میرے اللہ کا مجھ پہ فضل ہے۔ لا الہ الا اللہ میں بندہ اسی بات کا اقرار کرتا ہے، اور یہ کلمہ بظاہر محدود اور مختصر ہے، جبکہ اپنے اندر بہت وزن بہت وسعت رکھتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اللہ مجھے کوئی خاص کلمہ بتا دیں کہ میں اس کے ذریعے آپ کو یاد کرتا رہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، آپ لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھا کریں۔ اللہ یہ تو وہ کلمہ ہے جس کو سارے لوگ پڑھتے ہیں، میں تو آپ سے کسی خاص ذکر کا متمنی ہوں۔ میرے اللہ نے فرمایا، میرے محبوب موسیٰ علیہ السلام آپ اس کلمے کو ہلکا نہ سمجھیں، مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم، زمین اور آسمان درمیان میں جو کچھ ہے سب کچھ کو ترازو کے ایک پلڑے میں ڈال دیا جائے، دوسرے پلڑے میں یہ کلمہ ڈال دیا جائے، یہ کلمہ سب کچھ پر بھاری ہو جائے گا۔ یہ توحید کا کلمہ ہے، اللہ کو پسند ہے۔ شرک سے اللہ کو ذاتی طور پہ نفرت ہے، توحید سے اللہ کو ذاتی طور پہ محبت ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے گورنر بنے، مصر کے عزیز بنے، قحط کی صورتحال پیدا ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے سے غلہ سٹاک کیا ہوا تھا، گودام بھر دیے تھے، دور دراز کے علاقوں سے لوگ آتے تھے غلہ لینے کے لیے، ان کو غلہ ملتا تھا۔ ایک خاص پیمانہ مقرر کیا گیا تھا کہ اس پیمانے کے مطابق ہر آنے والے کو غلہ ملے گا۔ ملازمین اور کارکنوں کو ہدایت دی گئی تھی کہ اس سے زیادہ غلہ کسی کو نہیں دینا، چونکہ لوگ زیادہ ہیں، گزارا کرنا ہے۔ غلہ لینے کے لیے لوگ آتے تھے، غلہ لے کے جایا کرتے تھے۔ ایک نوجوان آیا، جب اسی پیمانے کے مطابق غلہ دیا گیا، اس نے کہا مجھے تھوڑا نہیں چاہیے، مجھے زیادہ چاہیے، میں زیادہ لوں گا۔ ملازمین نے کہا کہ ہمیں تو اتنا غلہ دینے کی اجازت ہے، زیادہ دینے کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ نوجوان نے کہا کہ اگر تم نہیں دے سکتے مجھے عزیز مصر کے پاس لے جاؤ، میں خود ان سے بات کرتا ہوں۔ چنانچہ نوجوان کو حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا گیا کہ یہ نوجوان زیادہ غلہ مانگتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، بھائی ہر کسی کو اسی پیمانے کے مطابق ملتا ہے، گزارا کریں، اور آپ اسی پیمانے پر راضی
राजी हो जाएं। नौजवान ने कहा मुझे ज्यादा चाहिए, और अगर आप ज्यादा नहीं देते तो मेरी बात सुने। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने नौजवान को करीब कर लिया। नौजवान ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कान में एक बात कही। आप इतना खुश हुए, इतना खुश हुए, फरमाया ये नौजवान जितना गल्ला ले जा सकता है इसको ले जाने की इजाजत है। नौजवान गल्ला लेके चला गया। अल्लाह ताला ने फरमाया मेरे महबूब यूसुफ अलैहिस्सलाम, उस नौजवान ने आपके कान में कौन सी ऐसी बात कह दी जिस पे आप इतना खुश हुए कि आपने इतना गल्ला दिया जितना आपके बस में था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, अल्लाह वो नौजवान मेरे कान में कह रहा था, अजीज मिस्र, इस वक्त आप मिस्र के तख्त पे बैठे हैं, एक वक्त था आप जुलेखा के घर में गुलामी की जिंदगी गुजार रहे थे, जुलेखा के घर में आप पर तोहमत लगी थी, एक छोटा बच्चा था, उसने आपकी पाकदामनी की गवाही दी थी। उस वक्त वो बच्चा छोटा था, अब वो बड़ा हो गया है, जवान हो गया है, आपके सामने गल्ला लेने के लिए खड़ा है, उस पर तरस खा लीजिए, उसकी जरूरत के मुताबिक गल्ला दे दीजिए। अल्लाह, ये वो नौजवान था जिसने अपने बचपन में मेरी पाकदामनी की गवाही दी थी, इसलिए मैंने इतना दिया जितना मेरे बस में था। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये बात अर्ज कर दी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया मेरे महबूब यूसुफ अलैहिस्सलाम, जिस नौजवान ने आपकी पाकदामनी की गवाही दी, आपने इतना दिया जितना आपके बस में था। अब सुने, जो बंदा मेरी तौहीद की गवाही देगा मैं इतना दूंगा जितना मेरे बस में होगा। मेरे बंदे, आपको तौहीद का बदला चाहिए। इस दुनिया में इतनी वुसात ही नहीं है कि वो तौहीद का बदला बन सके। आपको मेरे पास तो तौहीद का बदला अगर आपको चाहिए तो इस दुनिया में इतनी वुसात ही नहीं है जो तौहीद का बदला बन सके। मेरे बंदे, आपको मेरे पास आना पड़ेगा, मैं आपको इस तौहीद के बदले इस दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत अता कर दूंगा। मेरी गुफ्तगू का मकसद यह है कि ईमान बहुत बड़ी दौलत है जो अल्लाह ताला ने हम नलायकों को बगैर किसी इस्तिहकाक के अता फरमाई है। अब उसूल याद रखें कि दुनिया में जो चीज ज्यादा कीमती होती है वो ज्यादा हिफाजत की मोहताज होती है। आप हजरात को पता है, घर वाले घर से जाते हैं कहीं अजीजों के पास शादी के लिए, उनको इस बात की फिक्र नहीं होती कि बाद में चोर आ जाएंगे और चारपाइयां लेके चले जाएंगे या रजाइयां लेके चले जाएंगे या खाने पीने के बर्तन लेके चले जाएंगे। उनको इस बात की फिक्र होती है कि जो घर में सोना रखा हुआ है या नकदी रखी हुई है, चोर वो लेके चले जाएंगे। और ये भी दस्तूर है कि डाकू जब भी डाका डालते हैं, चोर जब भी घर में नकब लगाते हैं, वो हमेशा के लिए कीमती चीज पे हाथ डालते हैं। आपने कभी नहीं सुना होगा कि चोरों ने ताला तोड़ा और कंबल लेके चले गए, या वो चोरों ने ताला तोड़ा और कुर्सियां लेके चले गए। चोर जब भी घर में दाखिल होते हैं सोना और चांदी तलाश करते हैं। चोर हमेशा के लिए कीमती चीज पे हाथ डालता है, डाकू हमेशा के लिए कीमती चीज पे डाका डालता है। अगर यही बात है तो हमारे पास सबसे ज्यादा कीमती सरमाया हमारा ईमान है। हमारा दुश्मन शैतान, डाकू, वो हमारी ईमान पे नजरें जमा चुका है और उसकी पूरी कोशिश है कि किसी तरीके से हमें ईमान से महरूम कर दे। चुनांचे मैं दोस्तों से कहा करता हूं कि ये जो शैतान हमसे छोटे मोटे गुनाह करवाता है, हकीकत ये है कि ये सिर्फ रिहर्सल है, ये रिहर्सल है, ये मशक करता है। शैतान बार बार हमसे गुनाह करवा के हमारी ईमान को जांचता है कि इसका ईमान कितना मजबूत है, क्योंकि आखिर में शैतान ने बंदे की ईमान पे हाथ डालना है। पहले से बंदे का जायजा लेता रहता है, फिर उसके बाद मजबूती के साथ बंदे पर हाथ डाल के उसका ईमान छीनता है। डॉक्टर ने दांत निकालना होता है ना, तो वो पहले उसको आहिस्ता आहिस्ता हिलाता है, देखता है कि ये दांत मजबूत कितना है, फिर आखिर में मजबूती से थाम के उसको झटका देता है और दांत में। शैतान भी हमारे साथ यही करता है। ये छोटे मोटे गुनाह, सच्ची बात ये है कि ये शैतान को मकसूद ही नहीं है। शैतान का असल मकसद ये है कि ये गुनाह करवा करवा के बंदे की ईमान को कमजोर कर दे
بار بار اس کو ہلاتا رہے تاکہ ایمان کمزور ہو جائے، پھر آخر میں ایک مرتبہ مضبوطی کے ساتھ ہاتھ ڈال دے اور اس کو ایمان سے محروم کر کے دنیا سے دھکا دے کے آگے لے جائے۔ اور میرے بھائیوں، ہر زمانے میں ہر جگہ پہ ایمان کی حفاظت کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت تھی، لیکن آج کے اس پرفتن دور میں ایمان کی حفاظت کے لیے فکر مند ہونا زیادہ ضروری ہو چکا ہے۔ آج سے 14 صدیاں پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بادروا بالاعمال الصالحہ، اے میرے صحابہ نیک اعمال میں جلدی کیا کرو، نیک اعمال میں جلدی کیا کرو، ستکون فتن، ان قریب ایسے فتنے آنے والے ہیں کقطع اللیل المظلم، جیسے تاریک رات کے تہ در تہ اندھیرے ہوتے ہیں، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح کو بندہ مومن ہوگا، شام کو وہ کافر ہو چکا ہوگا، ویمسی الرجل مؤمنا ویصبح کافرا، شام کو بندہ مومن ہوگا، صبح کو وہ کافر ہو چکا ہوگا۔ ایسے لوگوں کا ایمان خطرے میں ہوگا، صبح کے وقت گھر سے نکلیں گے ایمان کی حالت میں، راستے میں باہر ایمان کے ڈاکو کے ہتھے چڑھ جائیں گے، اور شام کو گھر لوٹیں گی تو ایمان سے محروم ہوں گے۔ شام کو بستر پہ جائیں گی ایمان کی حالت میں، صبح کے وقت بستر سے اٹھیں گے تو ایمان سے محروم ہوں گے۔ مجھے پہلے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر بندہ بستر پہ جاتا ہے ایمان کی حالت میں، صبح بستر سے اٹھتا ہے تو ایمان سے محروم کیسے ہوگا؟ کون ہوگا جو اس کو بستر پر بیٹھے بیٹھا ہی ایمان سے محروم کر دے گا؟ مجھے اب پتہ چل گیا کہ یہ جو شیطانی آلہ ہے، یہ جو موبائل ہے، یہ جو ہم رات کو لگ جاتے ہیں میڈیا پہ اور چینلوں پہ اور یہ اسکالروں کے اور یہ دانشوروں کے ہم جو کلپ سنتے رہتے ہیں، ظاہر میں تو یوں نظر آتا ہے کہ بڑا دانشور ہے، بڑا اسکالر ہے، بڑی دینی خدمات ہیں، حالانکہ وہ حقیقت میں ایمان کے ڈاکو ہوتے ہیں۔ ہم کلپ سن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں، قرآن کے بارے میں ادنا درجے ایک بال کے برابر شک اور شبہ پیدا ہو جاتا ہے، صبح ہم بستر سے اٹھتے ہیں تو ایمان سے محروم ہو چکے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری ایمان کی حفاظت فرمائے۔ آج کی اس پرفتن دور میں اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے فکر مند ہونا انتہائی ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، اس وقت بھی ایمان خطرے میں ہے، لیکن جب بندے کے اوپر موت کے سکرات طاری ہوتے ہیں اس وقت تو شیطان کی کوشش زوروں پر ہوتی ہے۔ آپ لوگوں میں سے کئی لوگ کھیلتے ہوں گے، والی بال کھیلتے ہوں گے، کرکٹ اور فٹ بال کھیلتے ہوں گے۔ شروع میں جب دو ٹیمیں مقابلہ کرتی ہیں تو اتنی کوشش نہیں کرتی، لیکن جو میچ اختتام کے قریب جا رہا ہوتا ہے دونوں طرف کی ٹیموں کی کوششیں زوروں پہ ہوتی ہیں، پتہ ہوتا ہے کہ یہ آخری راؤنڈ ہے، جو جیت گیا وہی جیت گیا۔ تو شیطان شروع میں کوشش کرتا ہے، لیکن جب بندے کے اوپر موت کے سکرات طاری ہوتے ہیں، شدت اور سختی کا عالم ہوتا ہے، اس وقت شیطان کی کوششیں عروج پہ ہوتی ہیں۔ شیطان کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر اس وقت میں جیت گیا اس بندے کی پوری زندگی کی کمائی پہ پانی پھیر جائے گا، سب کچھ سے محروم ہو کے دنیا سے چلا جائے گا۔ تو آخری لمحات میں شیطان پوری کوشش کرتا ہے۔ میرے بھائیو، ہم اتنے کمزور ہیں، اس وقت جیتے جاگتے ہوش و حواس کی حالت میں شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ شیطان ہم سے گناہ کرواتا ہے، اور شیطان جب گناہ کرواتا ہے ہمیں ہوش تب آتا ہے، ہم تب بیدار ہوتے ہیں جب شیطان اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا ہوتا ہے۔ ہم بعد میں کہتے ہیں یہ کیا ہوا، شیطان نے مجھ سے گناہ کروایا، شیطان نے مجھے دھوکہ دیا۔ ہمیں پتہ بعد میں چلتا ہے شیطان پہلے کامیاب ہو چکا ہوتا ہے۔ تو اگر اس وقت ہوش و حواس کی حالت میں شیطان کا مقابلہ کرنا ہمارے لیے دشوار ہو چکا ہے، تو موت کے وقت جب موت کے سکرات طاری ہوں گے اور حواس ٹھیک طرح کام نہیں کر رہے ہوں گے، اس وقت شیطان سے اپنی ایمان کو بچا کے لے جانا کتنا دشوار ہوگا ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے وہ اکابر جن کے سینوں میں پہاڑوں سے زیادہ وزنی اور مضبوط ایمان ہوتا تھا، وہ بھی اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے آخری لمحات میں
اپنے ایمان کو بچا کے لے جانے کے لیے فکر مند ہوا کرتے تھے۔ صحیح بخاری شریف میں ایک محدث کا تذکرہ کثرت سے ملتا ہے، حضرت ربعی بن حراش رحمہ اللہ تعالی۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ پوری زندگی کبھی نہیں مسکرائے، کسی نے ان کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آخر کسی نے پوچھ لیا، حضرت آپ بالکل مسکراتے نہیں ہیں۔ فرمایا میں کیسے مسکرا سکتا ہوں کہ مجھے نہیں معلوم کہ میں اپنا ایمان بچا کے لے جا سکوں گا یا نہیں لے جا سکوں گا۔ ہاں، جس دن مجھے پتا چل گیا کہ میں اپنا ایمان بچا کے لے جانے میں کامیاب ہو چکا ہوں، اس دن دنیا والے مجھے مسکراتا دیکھیں گے۔ حضرت فرماتے ہیں ان کو پوری زندگی کسی نے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن وفات کے بعد جب غسل دینے والے ان کو غسل دے رہے تھے، وہ غسل کے تختے پہ مسلسل مسکرا رہے تھے، دنیا والوں کو پیغام دے رہے تھے کہ میں اپنا ایمان بچا کے لے جانے میں کامیاب ہو چکا ہوں۔ تو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے فکر مند ہو جائیں۔ میرے بھائیو، شیطان بدبخت نے ہمیں گمراہ کرنے کی قسمیں کھائی ہیں۔ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور نہ صرف یہ کہ اس نے قسم کھائی ہے، بلکہ اس قسم کو پورا کرنے کے لیے دن رات ایک کر کے مصروف عمل ہے۔ چنانچہ یہ کبھی تھکتا نہیں ہے، اس کو کبھی بھوک نہیں لگتی، یہ کبھی بیمار نہیں ہوتا، اس کی بیوی بچوں کے جھنجٹ نہیں ہے، اور باہمت اتنا ہے کہ یہ کبھی کسی سے مایوس نہیں ہوتا کہ اب یہ مولانا صاحب بن گیا ہے تو لہٰذا اب یہ میرے ہاتھ سے نکل گیا، نہیں، علماء کا پیچھا کرتا ہے۔ یہ سال لگا کہ بڑا پکا تبلیغی بن چکا ہے، میرے ہاتھ سے نکل گیا، اس کا بھی پیچھا کرتا ہے۔ یہ حاجی اور صوفی بن گیا ہے، لہٰذا میرے ہاتھ سے نکل گیا، اس کا بھی پیچھا کرتا ہے۔ کبھی کسی بندے سے مایوس نہیں ہوتا، آخری لمحے تک بندے کا پیچھا کرتا ہے، تھکتا نہیں ہے، عزم کر چکا ہے کہ میں نے ان کو ایمان سے محروم کرنا ہے۔ تو ان حالات میں جب ایمان ہمارا خطرے میں پڑ چکا ہے، ہماری اولاد کا ایمان خطرے میں پڑ چکا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم ایمان کی حفاظت کے لیے فکر مند ہو جائیں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ میرے بھائیوں، کچھ اعمال ایسے ہیں جن کے کرنے سے، کچھ گناہ ایسے ہیں جن کے ارتکاب سے بندے کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے، اور کچھ نیک اعمال ایسے ہیں جن کے کرنے سے بندے کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، اس وقت میں تفصیل سے گفتگو نہیں کر سکتا، میں صرف ایک بات جو بطور نصیحت کے، بطور وصیت کے آپ سے عرض کرتا ہوں، وہ یہ کہ اگر آپ حضرات چاہتے ہیں کہ آپ کا ایمان محفوظ ہو تو حق بنتا ہے کہ مسجد کے ساتھ، مدرسے کے ساتھ، علماء کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بنائیں، علماء کا دامن تھام لیں، حفاظ اور قراء کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بنائیں، مشائخ صوفیاء اللہ والوں کے ساتھ اپنی نشست و برخاست رکھیں۔ یہ وہ حضرات ہیں جن کے ساتھ وابستگی اور تعلق کی وجہ سے بندے کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، ایک جگہ پہ کچھ لوگ ہوتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، پھر فرشتے آتے ہیں، اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں۔ لمبی حدیث ہے، میں مختصراً عرض کرتا ہوں کہ پھر فرشتے اللہ کے پاس جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ آخر میں فرماتے ہیں کہ تم گواہ رہو، اس مجلس میں جتنے لوگ تھے میں نے سب کی مغفرت کا فیصلہ کر دیا۔ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ، وہ جماعت تو تھی نیک لوگوں کی، لیکن ان میں سے ایک آدمی اور آیا تھا، وہ کسی اور کام کے لیے آیا تھا، وہ اسی جماعت کا بندہ نہیں تھا، ویسے کسی کام کے لیے آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اس کی بھی مغفرت کر دی، کیونکہ یہ وہ شخصیات ہیں جن کے ساتھ بیٹھنے والا کبھی بدبخت نہیں ہوتا۔ ہم رجال لا یشقی جلیسہم، یہ وہ مرد ہیں جن کے ساتھ بیٹھنے والا کبھی بدبخت نہیں ہوتا۔ اور اس کے بالمقابل جو لوگ علماء، نیک لوگ، مشائخ اور صوفیاء کے ساتھ بغض رکھتے ہیں، دلوں میں ان کے لیے عداوت رکھتے ہیں، ان کے خلاف پروپیگنڈے کرتے ہیں، پھر یاد رکھنا وہ علماء، حفاظ اور قراء کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتے، البتہ اپنا ایمان خطرے میں ڈال دیتے ہیں۔ چنانچہ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ایک ولی کے ساتھ دشمنی کرتا ہے تو میری جانب سے اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔
جو میرے ولی کے ساتھ دشمنی کرے میری جانب سے اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ ولی کون ہوتا ہے؟ امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر روئے زمین پر علماء کرام اللہ کے اولیاء نہ ہوں تو کوئی اور ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر علماء اللہ کے اولیاء ہیں تو بندہ ان علماء کے ساتھ عداوت اور بغض رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری جانب سے اس کے خلاف اعلان جنگ ہے، اور جس کے خلاف اللہ اعلان جنگ کر دے تو ایمان جیسا قیمتی سرمایہ اللہ اس کے پاس رہنے دے گا؟ بالکل نہیں رہنے دیتا، اللہ تعالیٰ اس کو ایمان سے محروم کر دیتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جو لوگ علماء کو برا بھلا کہتے ہیں، علماء کو گالیاں دیتے ہیں، وہ فوت ہو جاتے ہیں، وہ قبروں میں دفن کر دیے جاتے ہیں۔ بڑی وثوق سے فرمایا کرتے تھے کہ ان کی قبریں کھول کے دیکھو، ان کی چہرے قبلے سے مڑے ہوئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کا چہرہ قبلے کی طرف نہیں رہنے دیتا، دوسری طرف موڑ دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، میں معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں، میں کسی خاص پوائنٹ کی وجہ سے بات نہیں کرتا، میں صرف آپ کے فائدے کی خاطر بات کرتا ہوں کہ ہر زمانے میں فتنے اپنے اپنے انداز سے آتے ہیں۔ اس وقت جو شدید اور خطرناک فتنہ ہے وہ علماء سے بیزاری کا فتنہ ہے، علماء کے خلاف پروپیگنڈے کا فتنہ ہے۔ ہر بندہ جب چاہتا ہے علماء کے خلاف جو کچھ چاہتا ہے بولنا شروع کر دیتا ہے، اور یہ باطل کا ایک زبردست اور کامیاب وار ہے کہ لوگوں کو علماء سے بدگمان کر دیا جائے، لوگوں کو علماء سے بیزار کر دیا جائے۔ آپ حضرات کو پتہ ہے سوشل میڈیا پہ کتنے ایسے دانشور بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، تو کوئی پروفیسر ہے۔ ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ 14 صدیوں سے علماء نے دین کو نہیں سمجھا، اور آج 14 صدیوں کے بعد میں ایک مجدد پیدا ہو چکا ہوں اور میں تمہیں دین کی حقیقت سمجھا رہا ہوں۔ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو علماء سے کاٹ دیا جائے۔ ظاہری بات ہے کہ وہ علماء جنہوں نے ان کی رہنمائی کرنی تھی، ان علماء سے اگر بندے کو کاٹ دیا گیا پھر ان کے ہاتھ میں کٹی ہوئی پتنگ کی مانند ہوتا ہے، پھر جیسے وہ چاہتے ہیں ان کو گھماتے ہیں، اس کو استعمال کرتے رہتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ علماء کا دامن تھام لیں، علماء کے ساتھ مضبوط وابستگی اختیار کر لیں۔ وہ علماء جن کی بدولت ہمیں ایمان ملا ہے، وہ مسجد جس کی بدولت ہمیں ایمان ملا ہے، وہ مدرسہ جس کی بدولت ہمیں ایمان ملا ہے۔ ہمیں کلمہ کس نے سکھایا ہے؟ کسی پروفیسر نے تو نہیں سکھایا، کسی انجینئر نے تو نہیں سکھایا، کسی ڈاکٹر نے تو ہمیں نہیں سکھایا۔ ہمیں اگر آذان سکھائی ہے، ہمیں اگر قرآن پڑھایا ہے، ہمیں اگر اللہ اور رسول سے متعارف کرایا ہے تو علماء نے متعارف کرایا ہے، جنہوں نے آج تک ہمیں اللہ کے ساتھ جوڑے رکھا۔ 20 سال، 30 سال، 40 سال ان علماء کا دامن تھام کے ہم نے اللہ سے شناسائی حاصل کر لی۔ آج ہمیں کوئی انجینئر کہہ دیتا ہے کہ علماء کے ساتھ وابستگی نہیں، علماء دین کو نہیں سمجھتے، اور ہم ان کی بات مان لیتے ہیں، علماء سے بدگمان ہو جاتے ہیں۔ علماء کا کچھ نہیں جاتا، ہماری اپنی شقاوت اور بدبختی کے دروازے ہم پر کھل جاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کسی دانشور، کسی فلاسفر کی وجہ سے یا کسی سیاسی قائد کی وجہ سے علماء سے بدگمان بھی نہ ہو، علماء سے بیزار بھی نہ ہو، اور علماء کے خلاف کبھی بھی اپنی زبان نہ کھولیں۔ سوشل میڈیا پہ اتنی بے احتیاطی کی جاتی ہے حضرات علماء کرام کے بارے میں، حضرات علماء کرام کے بارے میں سمجھیں۔ علماء کرام اسی آب و تاب کے ساتھ، اسی شان و شوکت کے ساتھ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ دنیا نے دیکھ لیا کہ ہمارے پروپیگنڈے، ہمارے غلط پوسٹ، ہمارے خامخواہ کی کلپ بنانے سے ان کی شان میں کوئی کمی نہیں آئی، ان کی شان اسی طرح بلند و بالا ہے۔ البتہ بہت سارے نوجوان انہی علماء سے بدگمان ہو کے اپنا ایمان خطرے میں ڈال چکے ہیں۔ ایک تو علماء سے بیزار نہ ہوں، علماء کے ساتھ عداوت اور بغض نہ رکھیں، بلکہ علماء کا دامن تھام لیں، کیونکہ ان کا دامن تھامنے کی وجہ سے ہمارا اپنا ایمان محفوظ ہو جائے گا۔ مدرسوں کے ساتھ تعلق مضبوط بنائیں، مساجد کے ساتھ تعلق مضبوط بنائیں، کیونکہ یہی ایمان کے مراکز ہیں، یہیں سے ہمیں ایمان ملا ہے، یہیں پہ ہمارے ایمان کی حفاظت ہوگی، اور انہی مراکز کی وجہ سے ہم اللہ سے شناسائی حاصل کر چکے ہیں۔ لہٰذا علماء کے ساتھ تعلق مضبوط بنائیں، مدارس کے ساتھ، طلباء کے ساتھ۔ ہمارے حضرت
میرے پیر و مرشد حضرت مولانا حافظ پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ کے ایک خلیفہ ہیں، حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب، یہ حضرت مولانا منظور احمد نعمانی صاحب رحمہ اللہ کے صاحبزادے ہیں، ہندوستان کے بہت بڑے عالم ہیں۔ انہوں نے ایک مرتبہ ایک واقعہ سنایا، فرماتے ہیں کہ جس وقت ہم مدرسے میں پڑھتے تھے تو اس وقت ایک عجیب منظر ہم نے دیکھا کہ عصر کی نماز کے بعد ہمارے مدرسے کے دروازے پہ ایک بابا جی آتے تھے ویل چیئر پہ، اور وہ مدرسے کے دروازے کے پاس وہی ویل چیئر کھڑی کر کے اس پر بیٹھے رہتے تھے، اور مغرب تک وہ بیٹھے رہتے تھے۔ جو ہی مغرب کی اذان ہو جاتی تھی وہ ویل چیئر گھماتے ہوئے چلے جاتے تھے جہاں جاتے تھے۔ طلباء نے ایک دن دیکھا، 2 دن دیکھا، 3 دن دیکھا، طلباء کا یہ خیال تھا کہ شاید کوئی بھکاری ہے، بھیک مانگنے آتا ہے۔ ایک دن طلباء نے استاد سے بات کر لی کہ اس طرح ایک بندہ آتا ہے، عصر سے لے کے مغرب تک بیٹھا ہوتا ہے، کسی سے کچھ بولتا بھی نہیں ہے اور کچھ مانگتا بھی نہیں ہے، مغرب کی اذان ہوتی ہی چلا جاتا ہے۔ تو استاد نے ملاقات کر لی اگلے دن، بابا جی آپ یہاں کیوں آتے ہیں؟ آپ کو پیسے چاہیے، کپڑے چاہیے، کھانا چاہیے؟ تو بابا جی نے کہا کہ بیٹا میرے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ موجود ہے، معذور ہوں لیکن اللہ نے دنیاوی نعمتیں دینے میں کوئی کمی نہیں کر رکھی ہے، پھر آپ روزانہ یہاں پہ کیوں آتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں اور کسی سے بات بھی نہیں کرتے؟ تب بابا جی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے کہ جب میری جوانی کا دور تھا تو اس وقت ایک مرتبہ مولانا انعام الحسن صاحب رحمہ اللہ کے ساتھ سے روزہ لگانے کا موقع ملا، اور اس سے روزے کے ایام میں حضرت نے ہمیں فرمایا تھا کہ اس وقت تم حرکت کر سکتے ہو، چلت پھرت کر سکتے ہو، دین کے لیے چلت پھرت جاری رکھو، دین کے لیے نکلو، محنت کرو، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ لوگ چلنے پھرنے سے معذور ہو جاؤ گے، بڑھاپا آ جائے گا، ٹانگیں جواب دے جائیں گی۔ پھر میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ جب ایسی صورتحال بن جائے تو پھر کسی وقت مدرسے کے دروازے پہ آ کے بیٹھ جایا کریں، آنے جانے والے علماء طلباء کو محبت کی نظر سے دیکھا کریں، اللہ تعالیٰ تمہاری ایمان کو محفوظ کر دے گا۔ علماء طلباء کو محبت کی نظر سے دیکھا کریں، تمہارا ایمان محفوظ ہو جائے گا۔ جی ہاں، ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب اللہ والوں کو بندہ محبت کی نظر سے دیکھتا ہے، نہ صرف یہ کہ بندے کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے بلکہ کئی مرتبہ بندے کے پاس ایمان نہیں ہوتا، ایک مرتبہ محبت کی نظر ڈالنے کی وجہ سے بندے کو ایمان کی نعمت نصیب ہو جاتی ہے۔ آپ حیران ہو جائیں گے، ایک مرتبہ دیکھنے کی وجہ سے ایمان کی دولت مل جاتی ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی والدہ نے صندوق میں بند کر کے دریا کے لہروں کے حوالے کر دیا، فرعون نے صندوق کو پکڑ لیا، صندوق کو کھولا، جب صندوق کو کھولا تو اس صندوق کے اندر ایک خوبصورت بچہ سکون اور اطمینان کی حالت میں اپنا انگوٹھا چوس رہا تھا، مطمئن تھا۔ فرعون کو خطرہ لاحق ہو گیا کہ شاید یہ وہی بچہ ہے جو میرے تخت و تاج کا دشمن بننے والا ہے، قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ بی بی نے کہا لا تقتلوہ، قتل نہ کرو، عسى ان ينفعنا او نتخذہ ولدا، ممکن ہے کہ یہ بچہ ہمیں فائدہ پہنچائے، ہم اس کو اپنا بیٹا بناتے ہیں، ہماری اولاد کوئی نہیں ہے۔ چنانچہ فرعون کا قتل کا ارادہ تو تھا، لیکن جب بیوی سامنے آ گئی تو فرعون بھی بیوی کے سامنے نہ ٹھہر سکا اور قتل کے ارادے کو چھوڑ دیا۔ بعد میں بیوی نے کہا قرۃ عین لی ولک، یہ بچہ میری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس بچے کو میں دیکھتی ہوں میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ فرعون نے کہا یکون لک واما انا فلا حاجۃ لی فیہ، یہ تیری آنکھوں کی ٹھنڈک تو ہوگی، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ بیوی نے کہا بچہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، فرعون نے کہا مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی، نبوت ملی، فرعون کی بیوی کو ایمان کی دولت نصیب ہو گئی، فرعون محروم چلا گیا۔ نسائی شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو اقر فرعون بانہ قرۃ عین لہ کما اقرت بہ امرأتہ لہداہ اللہ بہ کما ہدا بہ امرأتہ، اگر فرعون بھی ایسی ہی اقرار کر لیتا کہ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے جیسا کہ اس کی بیوی نے اقرار کر لیا، اللہ تعالیٰ فرعون
उनको भी ऐसी ही हिदायत से नवाजता जैसा कि उसकी बीवी को हिदायत से नवाजा। इतना कह दिया मेरी आंखों की ठंडक है। ये तलबा उलमा को देखें, ऐसी मोहब्बत के साथ देखा करें कि उनको देख के आपकी आंखें ठंडी हो जाएं। खुदा ना खास्ता सीना ईमान से खाली होता है। अल्लाह वालों के चेहरे पे मोहब्बत की नजर डालने से बंदे को ईमान की दौलत नसीब हो जाती है। तो मोहब्बत की नज़र से इनको देखा करें और इनकी खिदमत किया करें। दीन के कामों में हजरात उलमा की खिदमत करें, तलबा की खिदमत करें, मदारिस के साथ ताउन किया करें। अगर ईमान की हिफाजत चाहते हैं मदरसे के साथ वाबस्तगी इख्तियार कर लें। चुनांचे ये उलमा और तलबा आम लोग नहीं होते, ये अल्लाह के औलिया होते हैं, ये अल्लाह और रसूल के मेहमान होते हैं। और मेरा मेहमान है, मेरी गैर मौजूदगी में मैं मदरसे में पढ़ाता हूँ, मेरा मेहमान आया, मैं मौजूद नहीं था, मेरे एक और साथी ने जो मदरसे में पढ़ाता था तो उस साथी ने मेरे मेहमान की खिदमत की, अच्छा खाना खिलाया, अच्छा बिस्तर मुहैया कर दिया। मैं अगले दिन आया तो मेरे मेहमान ने मुझे कहा हाँ मैं आया था, आपके दोस्त ने मुझे अच्छा खाना खिलाया, मेरी खिदमत कर ली। मैं कितना खुश होता हूँ कि इसने मेरे मेहमान की खिदमत की है। तो जो बंदा अल्लाह और रसूल के मेहमानान की खिदमत करता है, पता नहीं अल्लाह और रसूल के यहाँ उसका मकाम और मर्तबा किया होगा। चुनांचे हिंदुस्तान में एक नवाब साहब थे, नवाब साहब को अल्लाह ने माल पैसा भी बहुत दिया हुआ था, दिल भी अल्लाह ने बड़ा दिया हुआ था। इतना बड़ा दिल था कि रोजाना उसकी दस्तरखान पे गरीब गुरबा आते थे, खाना खाते थे, किसी को रुकावट नहीं होती थी। सैकड़ों की हिसाब से रोजाना उसकी दस्तरखान पे गुरबा खाते थे। चुनांचे एक मरतबा नवाब साहब ने रात को ख्वाब देखा, ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। मेरे महबूब ने फरमाया नवाब साहब आप अल्लाह की दावत तो रोजाना करते हैं, आपने मेरी दावत एक मरतबा भी नहीं की। अल्लाह की दावत रोजाना करते, मेरी दावत एक मर्तबा भी नहीं की। नवाब साहब हैरान थे कि या अल्लाह, सुबह को उठे सोचने लगे मैंने अल्लाह की दावत कब की है और रसूलुल्लाह की दावत मैं कैसे कर सकता हूं जिससे वो मुझसे खुश हो जाएं और उनकी शिकायत और शिकवा खत्म हो जाए। उलमा से पूछा, उलमा ने फरमाया कि आप चूंकि रोजाना मखलूक के खुदा की दावत करते हैं और मखलूक को खिलाना ऐसा है जैसा कि अल्लाह को खिलाना होता है। जिस तरह की वो हदीस में आता है कि क़ियामत के दिन अल्लाह ताला एक बंदे को बुलाएगा तो अल्लाह ताला पूछेंगे मेरे बंदे मुझे भूख लगी थी आपने मुझे खाना नहीं खिलाया, मुझे प्यास लगी थी आपने मुझे पानी नहीं पिलाया। ये हदीस आपने उलमा से सुनी होगी। उससे मालूम होता है कि मखलूक को खिलाना ऐसा है जैसा कि अल्लाह को खिलाना होता है। चुनांचे आप चूंकि आम मखलूक की दावत करते हैं, गोया कि आप अल्लाह की दावत करते हैं। आप अल्लाह की दावत तो रोजाना करते हैं लेकिन आपने कभी मदरसे के तलबा या उलमा की दावत नहीं की है, चूंकि ये रसूलुल्लाह के मेहमान हैं। अगर आप इनकी दावत कर लेते ये ऐसा होता जैसा कि आपने रसूलुल्लाह की दावत की है, आपने रसूलुल्लाह की दावत की है। तो लिहाजा इन उलमा और तलबा की खिदमत रसूलुल्लाह की खिदमत के मुतरादिफ है, चूंकि ये रसूलुल्लाह के वारिस हैं, ये रसूलुल्लाह के मुसल्ला और मिंबर के जानशीन हैं, रसूलुल्लाह के वारिसीन हैं। इनकी खिदमत ये ऐसी है जैसा कि बंदा रसूलुल्लाह की खिदमत करता है। मैंने पहले भी एक वाक़या ये बयान किया था, ये जो मौलाना थे, मौलाना दोस्त मोहम्मद कुरैशी रहमहुल्लाह ताला आपके करीब, हजरत मौलाना दोस्त मोहम्मद कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि मैं पढ़ने के लिए हिंदुस्तान गया, दारुल उलूम फलाह दारुल उलूम ढाबेल, मैं ढाबेल में गया था पढ़ने के लिए। मैं वहां जरा देर से पहुंचा, मदरसे के दाखिले मुकम्मल हो चुके थे, दाखिले मुकम्मल हो चुके थे। मैंने मुहतरम साहब की मिन्नत समाजत कर ली, उन्होंने मुझे दाखिला दिया, लेकिन दाखिला इस तरह दिया कि आप मदरसे में पढ़ सकते हैं, आपको रहाइश भी नहीं मिलेगी, आपको खाना भी नहीं मिलेगा। फरमाते हैं मैंने हाँ कर दी, चुनांचे मैंने पढ़ना शुरू किया, लेकिन मेरे पास रहाइश का इंतज़ाम भी नहीं था, खाने का इंतज़ाम भी नहीं था, मैं परेशान था। रहाइश का मसला तो इस तरह हल हो गया कि करीब एक मस्जिद थी, मैंने उस मस्जिद के खादिम से बात कर ली कि मैं आपके साथ मस्जिद की सफाई किया करूँगा, आप मुझे मस्जिद के एक कोने में बिस्तर बिछाने
खाने की इजाज़त दे दें। चुनांचे खादिम मान गया, मेरी रहाइश का इंतज़ाम हो गया, लेकिन खाने का इंतज़ाम नहीं हो चुका था। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन इसी तरह गुजर गए, मेरे पास खाने की तरतीब नहीं थी। मैं बड़ा परेशान था, अपनी किस्मत को कोस रहा था कि इतना दूर से मैं आया हूं और यहाँ मैं पढ़ नहीं सकता, ऐसा ना हो कि पढ़े बगैर मुझे यहाँ से जाना पड़ जाए। जब 2-3 दिन गुजर गए, कोई इंतज़ाम नहीं हुआ, तो मैंने इरादा कर लिया कि मैं वापस अपने इलाके में चला जाता हूँ, यहाँ नहीं पढ़ सकता, शायद इल्म मेरी किस्मत में नहीं है, मेरे मुक़द्दर में नहीं है। फरमाते हैं असर के बाद का वक़्त था, मैं मस्जिद से बाहर रास्ते के किनारे बड़ा मखमूम अफसुर्दा बैठा हुआ था, अपनी किस्मत पे परेशान था कि मैं पढ़े बगैर वापस जाऊंगा। लोग आ जा रहे थे, रश लगा हुआ था। वहां से गुजरने वालों में मैंने देखा कि एक बूढ़ी खातून थी। उस खातून ने जब मुझे देखा तो वहीं पे खड़ी हो गई, खड़ी होके मेरी तरफ देखने लगी और फिर मेरे करीब आई और कहने लगी, बेटा आप अपनी शक्ल सूरत से किसी शरीफ खानदान के नौजवान मालूम होते हैं और आप परेशान लग रहे हैं, आप मुझे बताएं बेटा आपकी क्या परेशानी है, शायद मैं आपकी खिदमत कर सकूं, मैं आपकी मदद कर सकूं। फरमाते हैं मैंने उस बूढ़ी अम्मा से कहा, बूढ़ी अम्मा जाओ अपना काम करो, आपकी अपनी परेशानियां होंगी, मेरे अपने मसाइल हैं। लेकिन बूढ़ी अम्मा डट गई, बहुत लजाजत के साथ मुझे कहने लगी, नहीं बेटा आपने मुझे अपनी परेशानी बतानी होगी, शायद मैं आपकी खिदमत कर सकूं, शायद मैं आपकी मदद कर सकूं। फरमाते हैं आखिरकार मैंने बता दिया कि मैं इतना दूर से चल के आया हूं पढ़ने के लिए, यहाँ पे खाने का इंतजाम नहीं हो रहा, इरादा है कि मैं वापस चला जाऊं। मैं इस बात पे अफसोस करता हूं कि इल्म हासिल किए बगैर वापस जा रहा हूं। जब मैंने ये बात कर ली तो बूढ़ी अम्मा ने मिन्नत समाजत करने शुरू कर दी, नहीं बेटा आपने इल्म हासिल किए बगैर वापस नहीं जाना, आप पढ़ना शुरू कर दें, आपके खाने का इंतजाम मैं करूंगी। मैं एक बेवा औरत हूं, मेरी औलाद भी कोई नहीं है, करीब एक मकान में मैं सुबह शाम 2 टाइम बर्तन धो लेती हूँ, घर की सफाई करती हूँ। मुझे सुबह के वक्त 2 चपातियाँ, छोटी छोटी रोटियां मिल जाती हैं, शाम के वक्त 2 चपातियां मिल जाती हैं। 1 चपाती मैं खाऊंगी, 1 चपाती पे आप गुजारा कर लिया करें, 2 टाइम आपको रोटी मिला करेगी, लिहाजा आप यहाँ पढ़ना शुरू कर दें। फरमाते हैं जब बूढ़ी अम्मा ने इस अंदाज से मुझे पेशकश कर दी, मैं तैयार हो गया, मैंने पढ़ना शुरू किया। जब पढ़ाई के दौरान खाने की छुट्टी हो जाती थी, तलबा बावर्ची खाने की तरफ चले जाते थे, मैं मदरसे के दरवाजे पे चला जाता था। जो ही मैं दरवाजे पे पहुंचता था, बूढ़ी अम्मा पहले से मेरा इंतजार कर रही होती थी। उन्होंने दुपट्टे के साथ एक रोटी बांधी होती थी, वो रोटी फौरन खोल के मुझे पकड़ा दिया करती थी। मैं कहीं दीवार की ओट में बैठ के रोटी खा लेता था, फिर नलके से पानी पी लेता था, फिर अपनी पढ़ाई शुरू कर देता था। इस तरीके से पूरा साल गुजर गया। फरमाते हैं कि पूरे साल में एक मर्तबा भी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने मदरसे के दरवाजे पे खड़े होकर बूढ़ी अम्मा का इंतजार किया हो, बल्कि हमेशा के लिए बूढ़ी अम्मा मेरा इंतजार करती थी, 2 टाइम रोटी मेरे लिए पहुंचाया करती थी। जब साल गुजर गया, अगले साल मुझे पूरा दाखला मिल गया, मुझे रिहाइश भी मिल गई, खाने की तरतीब भी बन गई। चुनांचे मैंने उसी मदरसे में इल्म हासिल कर लिया, वापस अपने इलाके में आया, यहाँ पे दीन का काम शुरू कर दिया। फरमाते हैं काफी सालों के बाद जब मैं हरम शरीफ गया हुआ था, हरम शरीफ के क़ियाम के ज़माने में मैंने रात के वक़्त एक अजीब ख्वाब देखा। मैंने देखा दूर एक तख्त बिछा हुआ है, ज़र्क बर्क तख्त है, उसके ऊपर मखमली कालीन बिछे हुए हैं, हीरे और जवाहरात उसके अंदर जड़े हुए हैं। फरमाते हैं कि मैंने देखा कि मैंने सोचा कि मैं जाके देख तो लूं कि ये तख्त किसका है। मैं वहां पे गया, करीब जाके देखा तख्त पे कौन बैठा हुआ है। मुझे नजर आया कि वही बूढ़ी अम्मा जिसने बहुत अरसा पहले मुझे रोटी खिलाई थी, वही बूढ़ी अम्मा तख्त पर बैठी हुई थी, जरक बर्क लिबास पहना हुआ, सोने के जेवरात से लदी हुई, मुस्कुरा रही थी। मैंने बूढ़ी अम्मा को सलाम किया, बूढ़ी अम्मा ने मुझे सलाम का जवाब दिया। मैंने कहा बूढ़ी अम्मा आपको ये मकाम और मर्तबा कैसे मिला? तो बूढ़ी अम्मा ने मुझे मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरे बेटे आपको जब मैं एक रोटी खिलाया करती थी,
اسی روٹی کی برکت سے اللہ نے مجھے یہ مقام دیا۔ جب مجھے اللہ کے حضور حساب کتاب کے لیے پیش کیا گیا، فرشتوں نے کہا کہ اللہ یہ ایک بوڑھی عورت ہے، اس کا حساب لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میری طرف دیکھا، فرمایا یہ وہی خاتون نہیں ہے جس نے میرے ایک مہمان کی خدمت کی تھی اور میرے مہمان کو روٹیاں فراہم کرتی رہی تھی۔ فرشتوں نے کہا بالکل وہی خاتون ہے۔ فرمایا آج اس خاتون کا حساب لیتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، اس کو ویسے ہی اعلیٰ مرتبہ عطا کر دوں۔ طلباء کی خدمت، علماء کی خدمت بندے کو ایسے اعلیٰ مقامات پر پہنچا دیتی ہے، ہمارا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب ہمیں نصیب ہوتا ہے، رسول اللہ کے ہاں ہمیں مرتبہ ملتا ہے۔ ہم سب عاشق رسول کہلائے جاتے ہیں۔ اگر ہم عاشق رسول ہیں تو پھر رسول اللہ کے مہمانوں کی خدمت کرنا یہ اس عشق اور محبت کا تقاضا ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے مدرسوں کے ساتھ تعاون کیا کریں۔ خاص طور پہ یہ مدرسہ، وہ قاری غلام نبی صاحب رحمہ اللہ سے محبت کرنے والے تو بہت سارے ہیں، لیکن یہ محبت صرف ان کی زندگی کی حد تک محدود نہیں ہونے چاہیے، بلکہ ان کے جانے کے بعد بھی ان کے ان در و دیوار کے ساتھ محبت، وفاداری اور وابستگی آج بھی ایسی ہی ضروری ہے۔ لہٰذا تمام حضرات سے گزارش ہے کہ تمام اداروں کے ساتھ، خاص طور پہ اس ادارے کے ساتھ آپ حضرات تعاون کر لیا کریں تاکہ ہمارا ایمان محفوظ ہو۔ آج ہم علماء کا دامن تھامیں گے، قیامت کے دن علماء کا دامن ہمیں تھمایا جائے گا، اور جس کو علماء کا دامن تھمایا گیا یقیناً وہ بندہ بچ جائے گا اور وہی بندہ کامیاب ہے۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے نبی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کسی جماعت کا فرد تو نہیں ہوتے، کسی جماعت میں شامل تو نہیں ہوتے، لیکن اس جماعت سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بخاری شریف کی روایت ہے، حضور نے فرمایا المرء مع من احبا، آدمی قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا جن سے محبت کرتا ہے۔ علماء سے محبت کریں گے، علماء کی قدموں میں جگہ نصیب ہو جائے گی۔ ایک مرتبہ کسی جگہ پہ ہمارے دوست احباب اسی طرح تبصرے کرتے رہے اور مناظرے مکالمے کرتے رہے۔ کسی نے کہا وہ علماء کی جماعت بہت اچھی ہے، دوسروں نے کہا نہیں علماء کی جماعت میں یہ کمزوریاں ہیں، وہ دوسری جماعت بڑی اچھی ہے۔ آخر میں مجھ سے پوچھا کہ آپ کیا کہتے ہیں کہ کون سی جماعت اچھی ہے اور کس جماعت سے وابستگی اختیار کرنی چاہیے؟ میں نے کہا میں تو زیادہ نہیں جانتا، لیکن اس وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ جو لوگ جس جماعت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جن لوگوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حشر انہی لوگوں کے ساتھ کر دے۔ تو جو لوگ علماء کے ساتھ جڑے ہوئے تھے انہوں نے کہا آپ دعا مانگے، ہم آمین کہہ دیتے ہیں، لیکن جو علماء سے ناراض تھے وہ بیچارے دعا نہ مانگ سکے۔ تو اگر ہم دنیا میں ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو آخرت میں بھی انہی کے ساتھ جڑے رہیں گے۔ دنیا میں علماء کا دامن تھامیں گے، قیامت کے دن علماء کا دامن تھمایا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔